میں ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے, کھوپڑی کی ضرورت ہے. دیکھو ہم کو جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے نا, موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں, فقہی مسائل, اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. جو موٹی موٹی باتیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں نا, ان میں تو عالم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہے, اس کے علاوہ بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہی جاہل ہے. جیسے زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ بھی تو قرآن میں جگہ جگہ ہے زکوٰۃ, اجماعی مسئلہ ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, ماں باپ کا احترام فرض ہے. اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے, اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہے, شوال کے روزے ہیں. اب آپ اس مفتی سے, کوئی جاہل گنوار دیہاتی اٹھ کے تقریر کرے یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے, لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے بھائی, تو ٹماٹر اگاتا ہے, پیاز اگاتا ہے, تجھے زیادہ پتا ہے یا اسے زیادہ پتا ہے؟ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی نا. تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں ہے بھائی. شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی, لیکن جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اجماعی مسئلے ہیں ان میں تو عالم کو بھی پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق بیان کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس سے ہٹ کے بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گنوار دیہاتی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی, نماز پڑھنی کیسے علماء بتائیں گے, سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے علماء بتائیں گے, رمضان کا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے علماء بتائیں گے. رمضان کا روزہ ہی غائب کر دیا تو یہ عالم نہیں ہے, جاہل ہے. یہ تو اجماعی مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لو, میڈیکل سائنس کے کچھ مسئلے اجماعی ہیں. میڈیکل سائنس سے مراد ہے انسانی صحت, اس کے کچھ مسئلے کیا ہیں؟ اجماعی ہیں. ان میں اگر کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے اس کے خلاف آتی ہے تو رپورٹ کو بکری کو کھلا دیا کرو آپ جا کے. سمجھ رہے ہو؟ وہ اجماعی کیا ہے کہ نیچر کی بغاوت کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھو جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا. اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. وہ جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں, ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی؟ ابے کیا ہو رہا ہے, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے آپ کے اندر ایک خواہش عورت کے لیے رکھی ہے, وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی؟ جو کام جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے, رکھا ہے, وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا. میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا, لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کر کے, اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے, اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. چیز نیچرل نہیں ہے, وقتی فائدہ ہو سکتا ہے. میں مانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتے جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا, تو یہ وہ بھی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں. لیکن میرے بھائی وہ فائدے بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے, جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فحش فلم دیکھے بغیر کر رہا ہے نا, وہ فحش فلم اپنی کھوپڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری. نہیں یہی بات سمجھ میں, کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا, وہ عورت کو دیکھ کے یہ سیکس ابھرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے؟ اور پھر وہ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے, بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں, اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے عین ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو. تو جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تھا اس پہ سیٹ ہوگا پھر یہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری کیا ہو گیا یار, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تم مجھے ایک بات بتاؤ, جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو, اس کو گدھے پہ سواری میں مزہ آئے گا؟ ڈاکٹر تو رپورٹ پیش کرے گا لینڈ کروزر میں گھومنے سے بھی کوئی بلڈ میں کوئی کمی نہیں ہوئی, جتنے سیل
ساری وٹامن سارے سب فٹ فاٹ چل رہے ہیں, اب گدھے پہ بٹھایا تو بھی بالکل ویسے. اب بھائی اس کو عادت پڑ گئی ہے لینڈ کروزر میں سفر کرنے کی, اب آپ اس کو پرانے زمانے میں گدھا گاڑی پہ بٹھا رہے ہو, اس کی کمر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو جو لوگ ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, شادی کے بعد جو ان کی لائف ہے وہ لازمی ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. ایک آدمی اندھوں میں پیدا ہوا تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ نظر وظر کیا ہوتا ہے, بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو نارمل لائف گزار رہا ہوں. اسے کچھ دن کے لیے آنکھیں دے دو تو پتا چلے گا آنکھوں کے ساتھ لائف کیا ہوتی ہے اور وداؤٹ آئیز لائف کیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ان کی شادی کے بعد کی زندگی اور جو کرتے کرتے عادی ہو چکے ہیں ان کی شادی کی لائف کی زندگی میں کیا ہوتا ہے فرق. اب اس نے کمپیئر ہی نہیں کیا ہوتا نا, اس کو وہ حیات ملی نہیں ہوتی, وہ لائف ملی نہیں ہوتی, تو کیسے کمپیئر کرے گا یہ. تو وقتی فائدے تو ہو جاتے ہیں, وقتی تو سٹا لگانے میں بھی ہوتے ہیں بھائی, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو یہ کام کر لو تو ذرا ریلیکس ہو جاؤ گے. وقتی طور پر سب کچھ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے دورس نتائج وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. یہ ریلیکس ایسا ہی ہے کہ آپ اگر برداشت کر لیں نا اپنی خواہش کو, وقتی نقصان ہوگا لیکن آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر یہ ٹھڑک پیدا ہی نہیں ہوگی. لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا, پھر 2 دفعہ ہوگا, پھر 3 دفعہ ہوگا, پھر بار بار یہ ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ نشے کی طرح ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا, آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی کہ یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا, تو وہ ریلیکس تھوڑی ہوگا, اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں. پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا, اب جلدی آئے گا ٹینشن میں. اب پھر 1 گھونٹ پیا, اب 2 گھونٹ پیے گا, پھر 1 بوتل پہ آئے گا, پھر 2 بوتل پہ آئے گا, پھر وہ بن جائے گا شرابی. تو اس لیے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے بھائی, نکاح کرو. اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا بس. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلک, جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا, فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے, دیکھو فطرت کبھی بھی دھاندلی نہیں کرتی. یہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نیچر کو تو مانتے ہیں نا. ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا, کہ کائنات میں ایک نظم ہے, ربط ہے, جس کو وہ نیچر سے, میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف, یہ ذرا درمیان میں بات آ گئی, تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تو مجھے آپ بتاؤ آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے؟ جو چیز نیچرل ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی ہیں؟ بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاپ ہونا چاہیے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو, آپ قدرت یہ چاہ رہی ہے. اور آپ چاہو نہ چاہو آپ کے اولاد پیدا ہو جائے, کیونکہ قدرت کیا چاہ رہی ہے؟ زمین کو انسانوں سے بھرنا چاہ رہی ہے. یہ جو نسل بڑھانا ہے یا مرد اور عورت کا ملاپ ہے, یہ قدرت نے انسان کی رائے پہ نہیں رکھا, بلکہ انسان پر یہ مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا وہی پڑے گا جو خدا چاہتا ہے, جو نیچر چاہتی ہے. مثال کے طور پر ہم جو پانی پیتے ہیں, کیا ہم اپنی رائے سے پیتے ہیں پانی؟ بھائی پیاس لگ جاتی ہے نا, ہمیں قدرت پیاس لگا دیتی ہے. پانی کتنا پینا ہے یہ قدرت نے ہمیں ہماری رائے پہ نہیں چھوڑا, ورنہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا. کچھ ڈاکٹر کہتے 10 گلاس پینا ہے, کچھ کہتے 5 گلاس پینا ہے, کوئی پینا ہی نہیں ہے. تو پتا چلا 25-30 کروڑ لوگ تجربے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں پیاس سے. قدرت نے جو انتہائی ضروری چیزیں تھیں, جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری تھیں, قدرت نے کہا سائنس تو ترقی کرے گی پتہ نہیں کروڑوں سال کے بعد, لاکھوں سال کے بعد جا کے, اور کچھ چیزوں کی ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک انسان کو ضروری رہی ہیں وہ ڈاکٹروں کی, حکیموں کی تحقیق پہ نہ رکھو. باڈی خود بتائے گی کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. اس لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب بھوک لگے, یہی ٹائم ہے نا. سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے موٹاپا آ رہا ہے, بربادی آ رہی ہے, بھوک لگے تو کھاؤ. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟
اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے آپ کا معدہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے, وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا. بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوک لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اب بتاؤ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ فطرت مسلط کر دیتی ہے, جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو مسلط کر دیتی ہے تاکہ آپ ان میں کسی سے مشورہ نہ لیں. آپ کی باڈی کی نیڈ بن جاتی ہے وہ. پیاس بھی ایسا ہی ہے. تو جیسے بھوک آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو اگر آپ ڈیلے کرو گے تو باڈی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ماہرین آئیں, فیملی پلاننگ والے آئیں, وہ کہیں کہ ایکچولی جتنی پیاس لوگوں کو لگ رہی ہے اگر اتنا پانی پی لیا جائے تو دنیا میں پانی کے ذخائر کم ہو جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو مانو گے ان کی بات؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اب بولو گے بھاڑ میں جائے, ذخائر کم ہو یا زیادہ, مجھے پیاس, تیری تحقیق پتہ نہیں کل غلط ثابت ہوگی, میں تو آدھا پانی کی کمی سے مر جاؤں گا. میں پانی کے ذخائر گئے تیل لینے, پانی چاہیے مجھے, پانی, پیاس لگ رہی ہے. کوئی فیملی پلاننگ والا ہے کہ ایسے اصل میں کیلکولیشن کی ہے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہ اس وقت گندم اور مکئی اور یہ سب چیزوں کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, لہذا آپ کھانا جب بھوک لگے تو نہ کھائیں آپ, یا آپ ایسا کریں کہ غبارے کھا کے پیٹ بھر لیں, یعنی نیچرل طریقہ نہ ہو, کوئی اور طریقے سے وہ روئی کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں. اب مانو گے اس کی بات؟ بولے کہ تمہاری ایسی کی تیسی یار, پیٹ بھرنا ہے بھائی ہم نے, یہ قدرت کو پتا ہے کہ کتنی روٹیاں پیدا کرنی ہے, کتنے, جب اس نے بھوک لگائی ہے تو انتظام کیا ہوگا نا, ورنہ تو یہ نظام ہی غلط ہے سارا. تو یاد رکھو, جیسے بھوک لگنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس لگنا باڈی کی, تو ایسے ہی جو جسم میں سیکس کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہندو کو بھی ہوگی, مسلم کو بھی ہوگی, عیسائی کو بھی ہوگی, حضرت جی کو بھی ہوگی, مفتی صاحب کو بھی ہوگی, ایک چور کو بھی ہوگی. اس میں بزرگ بعد میں ہوتے ہیں, مفتی صاحب آدمی کیا ہوتے ہیں؟ بولو نا پہلے ہوتے ہیں. یہ ہر آدمی کا ہے, یہ باڈی کی ہے, باڈی کی نیڈ ہے. تو جب خدا نے آپ کی بھوک لگائی تو روٹی کا انتظام کیا اس نے نا, بارشیں برسا کے, نباتات پیدا کر کے. تو مرد کو جب اللہ نے شہوت کی بھوک لگائی تو اس کے لیے عورت کا انتظام اللہ نے کیا. عورت کو جب شہوت کی بھوک لگی تو اس کے لیے مرد کا انتظام خدا نے کیا. اب یہ دونوں